अस्सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा से निकाले जाने की बड़ी वजह साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की कोशिश था। पाकिस्तान की पार्लिमान के ऐवान ज़ेरीं यानी कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ मुसव्वदे कानून की मंजूरी दे दी है, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की स्मगलिंग को रोकने पर तवज्जो दी गई है। जनूबी भारत में वाक़ तांबे की एक फैक्ट्री से खारिज होने वाली आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जिससे 9 मुजाहिरीन हलाक हो गए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अस्करी ग्रुप दाइश अपनी सरगर्मियों के लिए फंड इकट्ठा करने की गरज से गैर कानूनी कानकनी के जरिए लाखों डॉलर इकट्ठे कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से आइंदा माह उनकी तयशुदा मुलाकात मौखर हो सकती है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ कहा कि अभी तक इस बारे में कोई मुआहिदा तय नहीं पाया है कि चीनी टेलीकम्युनिकेशन की एक देव हैकल कंपनी ZTE को अमरीकी साख्ता पुरज़ाजात की फ़रोख्त पर 7 साल पाबंदी उठा ली जाएगी। लेकिन इस मामले पर दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात में कोई समझौता हो सकता है। और जनूबी कोरिया के 8 सहाफ़ी बुध के रोज़ शिमाली कोरिया पहुंचे हैं, जिन्हें तन्हा रह जाने वाली हुकूमत ने आखिरी लम्हों में इजाज़त दी कि वो शिमाली कोरिया की जौहरी तजर्बात की तनसीब की तलफ़ी का मुशाहिदा कर सकें। और अमरीका की एक अदालत ने इंसानी आज़ा फ़रोख्त करने वाले एक ताजिर को 9 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये थी शह सुर्खियाँ, इनकी तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब ख़बरों की तफसील। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले शह सुर्खी दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा से निकाले जाने की बड़ी वजह साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाने की एक कोशिश था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक, आपके पास ये खबर है और इसकी क्या तफसील है? जी खालिद साहब, नासिर अर्ज कर रहा हूँ। जी और नासिर साहब, इसकी तफसील मैं आपको बताते चलूँ इस तरह से कि अभी आपको मालूम ही है गुज़श्ता बरस जुलाई में जब नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया, तो उसके बाद से ही वो एक नारा लेके चले थे और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक तहरीक की शक्ल उन्होंने दी, जिसमें वो एक सवाल पूछते रहे हैं लोगों से कि मुझे क्यों निकाला। तो आज अगर देखा जाए तो जो उन्होंने एहतसाब अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें भी जो जिक्र था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इस सवाल का जवाब खुद ही दिया, जो काफ़ी अर्से से वो कहते आ रहे थे कि मैं वो तमाम हकायक लोगों के सामने लेके आऊँगा कि उनके लिए मुश्किलात सियासी तौर पर किस तरह से पैदा की गई, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ किया। आज जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें भी उन्होंने यही बताया कि दरअसल मामला कुछ ही हुआ कि जब 2013 के अवाखिर में उन्होंने साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा शुरू करने की दागबेल डाली और ये मामला जब शुरू हुआ तो उस वक्त भी उन्हें इस तरह से इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि ये एक भारी पत्थर है जो उनसे उठाया नहीं जाएगा, लेकिन उनके बकौल उन्होंने इस मामले को परसू किया और इसको आगे लेके चले और इस मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ता गया, नवाज शरीफ के बकौल उन पर दबाव बढ़ता चला गया और फिर उन्होंने 2014 में जो उस वक्त नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिर कादरी की जो जमात है, उनके जो धरने हुए, उसका भी हवाला दिया कि ये भी एक मनसूबा बंदी के तहत उनको हुकूमत से हटाने के लिए, इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए ये इनका इंतजाम किया गया था और इसके पीछे की यही कुव्वतें थी और उन्हें
ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے عہدیدار کی طرف سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ وہ یا تو طویل رخصت پہ چلے جائیں یا پھر اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. لیکن ان کا کہنا، نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا آئینی کردار جاری رکھا. تو اگر ہم ذرا مجموعی طور پہ دیکھیں تو وہ سارا ایک مہم جو لے کے وہ چلے تھے اس کا آج انہوں نے خود ہی اس طرح سے جواب دے کے، اور وہ کافی عرصے سے جو کہہ رہے تھے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیں گے، وہ راز افشا کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے جو نادیدہ قوتیں ہیں وہ اپنا کار فرما رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ ان کا بیان اتنے عرصے کے بعد کیوں آیا؟ مقدمہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا اور اب جا کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے. جی خالد صاحب، اس میں صورتحال اس طرح سے ہے کہ دیکھیے، اب جیسے گزشتہ سال جب ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف نظرثانی کے بل بھی دائر کر دی، وہ بھی اس کی بات نہ ہو سکی. لیکن وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کہتے آ رہے تھے اور اس بات کا اظہار کرتے آ رہے تھے کہ انہیں دراصل کسی اور وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، یہ پاناما کا صرف بہانہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ میں وقت آنے تو بتاؤں گا. اب چونکہ انہیں عدالتی طور پہ وہ ایک سیاسی جماعت کی اب صدارت سے بھی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں اور انہیں عملی سیاست میں بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے. تو وہ جو ایک نیریٹو وہ اپنا لے کے چلے تھے، اب چونکہ حکومت بھی اپنی میعاد پوری کرنے جا رہی ہے 31 مئی کو، تو شاید انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور یہی وہ وقت تھا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی احتساب عدالت میں، جب ان کا آج بیان ریکارڈ ہونا تھا، 128 سوال ان سے پوچھے گئے تھے، تو اس کو جب انہوں نے سمجھ کیا ہے تو اس میں بھی یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. شاید اسی وقت کو بچا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور آج انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ ساری باتیں بیان کی. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا رد عمل اب سامنے آتا ہے. اچھا، ایک اور خبر اسلام آباد میں گشت کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ کے طلباء کے گروپ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے، احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں. تو یہ اس کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس ناصر؟ جی رواں ہفتے ہی کراچی میں سندھ میں جو جبری گمشدگیاں تھیں ان کے خلاف کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا، احتجاجی دھرنا دیا تھا. ان کے خلاف انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے تو طاقت کا استعمال کیا گیا، انہیں منتشر کیا گیا. تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں خاص طور پہ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہاں سے زیر تعلیم جو سندھ سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں، وہ کل انہوں نے ایک ریلی بھی نکالی تھی اور کل ہی انہوں نے اعلان کیا تھا گزشتہ روز کہ وہ بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہیں وہ بھی اس کا بھی انعقاد کریں گے. تو یہ لوگ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب سے باہر اپنا دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. آج جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوپہر کے وقت، اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور چلچلاتی دھوپ تھی. وہ اس دھوپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے اور اپنے انہیں مطالبات کو دہرا رہے تھے اور وہ انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کر رکھی تھی. جب ان سے ہم نے یہ باندھ بھی کیا کہ آخر وہ اس کھلی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گزشتہ رات وہ انہیں جواز دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ پشتون تحفظ تحریک کے جو سرکردہ رہنما ہے منظور پشتین، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد سے ان کے بقول انتظامیہ کا رویہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا اور آج صبح انتظامیہ نے ان کا کیمپ بھی اکھاڑ دیا. اور لیکن اس کے باوجود وہ چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو، وہ اپنے اس مطالبات کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ جو بتایا گیا کہ 146 لگ بھگ لوگ بتائے جاتے ہیں، جن میں طلباء کے بقول کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ لاپتہ ہیں. اور جب اس بابت پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی تو پھر انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا جو اگر ہم دیکھیں تو رواں سال کے اوائل میں جو ہمارے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں نے اختیار کیا تھا، وہی انہوں نے بھی کیا ہے. جی کے لیے تو یہ لوگ بھی اسی طرح کے مطالبات لے کے سامنے آئے ہیں. تو جب وہاں پہ انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ احتجاج کے لیے آپ کو اجازت درکار ہوتی ہے، ان نوجوانوں نے کل شام تک کا وقت ہم سے مانگا تھا. کل شام کے بعد ان کا جب احتجاج ختم ہو گیا تو انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے یہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیے تو یہ ہم نے یہ کیمپ اکھاڑ دیا. بہت شکریہ ناصر آپ کا. تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ناصر محمود، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. جنوبی بھارت میں واقع تانبے کی ایک فیکٹری سے خارج ہونے والی آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے دھاوا بول دیا ہے، جس سے 9 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز ہزاروں مظاہرین نے تانبا پگھلانے کے پلانٹ کے خلاف جلوس نکالا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ فیکٹری کی وجہ سے زیر زمین پانی آلودہ ہو گیا ہے.
اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے آئندہ ماہ ان کی طے شدہ ملاقات مؤخر ہو سکتی ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ سربراہی ملاقات شاید طے شدہ شیڈول کے مطابق 12 جون کو نہ ہو سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے کہ چینی ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک دیو ہیکل کمپنی ZTE کو امریکی ساختہ پرزہ جات کی فروخت پر 7 سالہ پابندی اٹھا لی جائے گی، لیکن اس معاملے پر دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات میں کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ ZTE پر 1.3 ارب ڈالر جرمانہ عائد کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو ایران اور شمالی کوریا سے امریکہ کی تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی پر کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے 8 صحافی بدھ کے روز شمالی کوریا پہنچے ہیں، جنہیں تنہا رہ جانے والی حکومت نے آخری لمحوں میں اجازت دی کہ وہ شمالی کوریا کی جوہری تجربات کی تنصیب کی تلفی کا مشاہدہ کر سکیں۔ جنوبی کوریا کے صحافیوں کے ساتھ غیر ملکی صحافیوں کے ایک گروپ نے بھی شامل ہونا تھا، جس میں امریکہ، برطانیہ، چین اور روس کے صحافیوں کو بیجنگ سے شمالی کوریا کے شہر وونسان جانا تھا، لیکن سول کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ کی طرف سے ان کی درخواست رد ہونے کے بعد یہ گروپ پرواز پر سوار نہ ہو سکا۔ اور امریکہ کی ایک عدالت نے انسانی اعضاء فروخت کرنے والے ایک تاجر کو 9 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آرتھر ریتھنبرگ پر الزام ہے کہ وہ میڈیکل پڑھانے والوں کو ایسے اعضاء فروخت کرتے رہے ہیں جن میں بیماریوں کے جراثیم یا وائرس موجود تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔